اب میں نے اس زندگی میں بیدار رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حدیث ہے، فرماتے اگر فشار قبر سے بندہ بچنا چاہتا ہے تو فرماتے جب جب اذان آتی ہے ملک الموت پوری کائنات میں ایک نگاہ ڈالتا ہے کہ کون سا بندہ ہے جو وقت نماز پر مصلی عبادت پر بیٹھا ہے۔ وہ بندے جو اس عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کو فشار قبر سے محفوظ کیا جائے۔ اور وہ بندے جو عبادت میں نظر نہیں آتے، مطلب جو غافل ہیں، جو بیدار نہیں ہیں، جو مقصد زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے، فرماتے ہو فشار قبر سے دوچار ہوتے ہیں۔ دوسری روایت فرماتے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو اس فشار قبر سے تو کم از کم ہر نماز واجب کے بعد 2 آیتیں نہیں تو 4 آیتیں نہیں تو 6 آیتیں ہیں، منیمم بھی جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ تلاوت قرآن تجھے فشار قبر سے بچا دیتی ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ فشار قبر سے بچنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیا کرو۔ ایک بدبختی ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگ ثواب ڈھونڈنے کے لیے بہت دور جانا چاہتے ہیں۔ مولانا زیارت کرنی ہے، مکہ جانا ہے، مدینہ جانا ہے، کربلا جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب اگر وسعت نہیں ہے، جا نہیں سکتے، کچھ زیارتیں خدا نے تیرے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھی تو حدیث ہے نا، النظر الی وجہ الوالد، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے کہا ایک عبادت تیرے گھر میں ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں موبائل سے فرصت نہیں، ہمیں مختلف چیزوں سے فرصت نہیں، پر یہ عبادتیں ہیں جو گھر کے اندر ہیں۔ اگر واقعاً ذریعے امام حسین کو بندہ دیکھ نہیں سکتا تو والد کے چہرے کو دیکھ لے، والدہ کے چہرے کو دیکھ لے۔ اگر توفیق زیارت امام معصوم نہیں ہے تو توفیق زیارت والد تو ہے، توفیق زیارت والدہ تو ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہترین نسخہ ہے جو انسان اپنا وقت اپنے والدین کے ساتھ بتاتا ہے، خدا اسے فشار قبر سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، حدیث رسول ہے، ایک جوان آخری وقت سکرات الموت کے الگ الگ لمحات ہیں، فرماتے آتے ہیں اور بار بار جوان کو تلقین پڑھاتے ہیں کہ جوان پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن گویا اس جوان کی زبانوں پہ قفل لگ چکا تھا۔ اب آپ تصور کریں، نبی کہیں پڑھو لیکن زبان کو اجازت نہیں کہ وہ کلمات کو ادا کرے۔ پھر کہا کہ جوان کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن گویا اس زبان پر زب لگ چکی تھی، زبان کھلنے کو تیار نہیں تھی۔ اصحاب کہتے ہیں نبی نے پورے کمرے میں دیکھا، دور دیکھا، ایک دیوار پر سہارا دے کے ایک بوڑھی خاتون کھڑی تھی۔ نبی نے کہا خاتون کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ کہتی جی یا رسول اللہ۔ فرماتے یہ بتاؤ کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہتی یا رسول اللہ 4 سال ہو گئے اس نے میرے ساتھ بڑی جفائیں کی ہیں، قلباً بڑی ناراض ہوں اس سے۔ کہنے لگے آئے جوان کی ماں یہ وقت ناراضگی کا وقت نہیں ہے، تیرا بیٹا بڑی تکلیف میں ہے، میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھو پر پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ تو ناراض ہے۔ اب کہا کہ اپنی ناراضگی دور کر۔ اس ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ جملے کہے کہ پروردگارا نبی کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے سے راضی ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا اس جوان کی زبان سے، جملے جاری ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعض اوقات ہم ایسی برائیوں میں جکڑ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا، بعض اوقات ایسی مشکلات میں بندہ جکڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا فشار قبر سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ہر نماز کے بعد ایک نماز پڑھو وقت پر، دوسرا ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تلاوت قرآن کرو، تیسرا یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آیا کرو، چوتھا یہ ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن قبرستان جایا کرو، اور وہ دن بہترین دن شب جمعہ کا دن ہے۔ کئی روایات ہیں کہ شب جمعہ مومنین کی ارواح کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔